حافظ عدیل صاحب میرپور خاص سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وسیلہ اسلام میں جائز ہے؟ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ جی ہاں، وسیلہ جائز ہے، بلکہ بدرجہ سنت بھی ہے، اور قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا بھی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ الآیہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ صریح قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب وسیلہ تلاش کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کی جانب پہنچنے کے لیے وسیلے کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں اس کی تعلیم صراحتاً، جو سورہ مائدہ کی میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی، اس میں صراحتاً ہمیں حکم دے دیا کہ اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ اب احادیث میں بھی اس کا صراحتاً اور کثرت سے ثبوت ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ بنانا نہ صرف آپ کی ولادت کے بعد بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی پایا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کی قبولیت کا وقت آیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو تفسیر روح البیان میں سورہ احزاب کی تفسیر کے اندر تفسیر روح البیان میں موجود ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کی، یا ربی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے۔ تو تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ عالم ما کان وما یکون، عالم الغیب و شہادہ ہے، سب چیزیں جانتا ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچان لیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، جب تو نے میرے بدن میں روح پھونکی تو اس وقت میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تھا، اس وقت لکھا ہوا دیکھ لیا تھا، تو میں نے جان لیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اپنی جانب منسوب کیا ہوا ہے، بلا شبہ یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا نام ہے، اسی لیے اس کا وسیلہ میں نے تیری بارگاہ میں پیش کیا، اور یہی وسیلہ آدم علیہ السلام کو کام آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب ظاہری حیات میں جو وسیلے کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے گاہے بگاہے آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور آپ کے وسیلے ہی سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ دیتے بھی تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈالتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ لینا بھی ہوتا تو حضور کے قدموں سے ہی لیتے تھے۔ ایک نابینا صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ کہ مجھے میری بینائی آ جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ صبر کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے ہم اس پہ صبر کریں، پہلی تعلیم تو یہی ہے۔ مگر وہ بضد تھے، اصرار کیے جا رہے تھے کہ نہیں میرے ساتھ یہ ہو ہی جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا تعلیم فرمائی، جو نسائی شریف، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو دعا تعلیم فرمائی وہ یہ فرمائی، کہا کہ اچھی طرح وضو کر لو اور یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، واتوجہ الیک، اور تیری جانب توجہ کرتا ہوں، بی نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی توجہت بکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی جانب آپ کے وسیلے کو پیش کر رہا ہوں، اس کی جانب توجہ کر رہا ہوں، فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، میری اس حاجت کے اندر تاکہ یہ حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دے، اللہم شفعہ فیہ، اے اللہ میری اس دعا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے قبول فرما لے۔ اور یہ سیاہ ستہ جو معروف کتب ہیں ان میں سے ترمذی شریف اور نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام طبرانی و بیہقی نے اس حدیث میں مزید یہ فرمایا کہ اس دعا کی وجہ سے اس نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کی بینائی لوٹ آئی۔ اور
خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں بھی اپنا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا. جب آپ کی چچی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کو جب قبر میں لٹائے جانے کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی قبر میں پہلے خود لیٹے اور دعا کی کہ اے اللہ میری چچی فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ فرما دے بوسیلہ اپنے نبی اور ان نبیوں کے وسیلے سے جو مجھ سے پہلے ہوئے، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے. یوں ہی وفات اقدس ظاہری وصال کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے اندر پیش کیا کرتے تھے. امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب بارش آنا بند ہو گئی، قحط سالی کا معاملہ پیش آیا، تو حضرت بلال ابن حارث صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیں، وہ ہلاک ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ان کو زیارت سے مشرف فرمایا اور فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تھوڑی نرمی برتیں اور انشاءاللہ بارش ہو جائے گی. وہ یہ خواب اپنا حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا تو وہ رونے لگے اور عرض کی، اے رب میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں جس میں عاجز ہوں، یعنی جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نرمی برتیں، تو اس پر عاجزانہ طور پر عرض کی کہ میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں جس چیز سے میں عاجز ہوں اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے. بہرحال تو حضور علیہ السلام کی وسیلہ سے ان کے ظاہری حیات میں بھی صحابہ کرام دعا کرتے تھے، ان کے ظاہری وصال کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان دعا کیا کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام نے کیا پیارا ارشاد فرمایا کہ حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت کے وعدے کے مصداق ہونے کے لیے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، یعنی آن کہتے ہیں وقت کے قلیل سے حصے کو. ایک وقت اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اجل موت عطا فرمائی. موت نام ہے روح کا جسم سے جدا ہونا، لیکن یہ صرف وقتی طور پہ تاکہ وعدہ الہی حق ہو جائے، اتنے وعدے کی حد تک. دوسری موت جو عام لوگوں کو قبر میں دوبارہ روح دے کے واپس لے لیا جانا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے. معراج کے موقع پر بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا مررت بقبر موسیٰ وهو قائم يصلي في قبره او كما قال علیہ السلام، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اور پہلے آسمان، دوسرے آسمان، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک کئی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات بھی کی. اور اس سے پہلے مسجد اقصیٰ میں اولین تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز بھی ادا کی ہے. تو انبیاء، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم.